بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر درود و سلام کے پھول نچھاور۔ آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے سنگ دلی کے اسباب و علاج۔ سنگ دلی کا کیا مطلب؟ دلوں کی سختی کے اسباب و علاج۔ ہمارا دل سخت، آپ کا دل سخت، عام طور پر لوگوں کے دلوں میں بڑی سختی پائی جاتی اور سخت مزاج بننا یا سخت مزاجی کا مظاہرہ کرنا، تلخ رویہ اپنانا، یہ آدمی باعث فخر و مباحث سمجھتا ہے اور بڑا غرور سمجھتا، اپنے آپ کے اندر بڑا غرور محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور مسند احمد کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد جو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ دعا سکھلایا اپنے پیغمبر سمیت تمام امت کو، تمام ملت اسلامیہ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دعا سکھلایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے رب پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے دنیا کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، ہمارا شمار اہل ایمان میں ہو گیا، تو اب مومن ہو جانے کے بعد، ہدایت یافتہ ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ رحمت، رافت، معدت، نرمی، یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نرمی، رافت و رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو عطا کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کا سخت ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ دلوں کو نرم رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل سخت ہو جائیں تو دعا کرنا چاہیے اللہ سے۔ اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ صحابہ کرام ایک طرف سے باپ لڑنے والا، ایک طرف سے بیٹا لڑنے والا، ایک طرف سے رشتہ دار لڑنے والا، آمنے سامنے لڑائی چل رہی ہے، اور وہ عرب جہاں کی دشمنیاں اتنی مشہور تھی کہ پشتہا پشت لڑاکو تھے۔ وہ ایک معاملہ درپیش آیا تو اس کی بنیاد پر لڑائیاں چلتی رہتی تھی، اتنے لڑاکو تھے۔ دلوں میں دوریاں، دلوں میں نفرتیں، عداوتیں اور رشتہ داری کا ٹوٹ جانا یہ عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر جو ہم نے کیا ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر جو ہمارے دلوں کو جوڑا ہے نا،
یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو, آپ یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے, فألف بین قلوبکم, تو تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا, فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ کر کے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا, تو ہم کو اور آپ کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے. اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کیا. ایک شخص کا مطلب ایک صحابی, شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی, اپنے دل کی سختی کا سوال رکھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. بھائی صاحب, کچھ لوگ اتنے تلخ مزاج اور اتنے سخت دل ہوتے ہیں نا کہ بیوی بھی سہم رہی ہے کوئی بات کہنے سے, بچہ بھی گھبرا رہا ہے, ڈر رہا ہے, رشتے دار بھی ڈر رہے, بھائی سب بڑا سخت مزاج ہے. کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی جملہ نہیں, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں میں بعض ائمہ کرام آپ کو علماء بھی مل جائیں گے, آ رہے ہیں 2 منٹ پہلے نماز پڑھانے کے لیے, آسمان سے نازل ہو رہے ہیں, آئے اپنا جھاڑ واڑ کر کے کرتا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ جبریل ابھی اترے ہیں, اور جبریل سے کوئی ایسا آؤ بھاؤ ایک سینٹنس کوئی بول دے گا تو بد تہذیبی سمجھیں گے کہ تہذیب کے خلاف ہے. ایسا سخت دل انسان. تو صحابی رسول نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا قسوۃ قلب ہی, اپنے دل کی سختی کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان اردت تلین قلبک, اگر تم چاہتے ہو, اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے, فاطعم المسکین, تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. وامسح رأس الیتیم, اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. آپ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نہ, شکایت کیا دل کی سختی کا, یہ اس میں 2 نسخہ بتایا اور میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے, فاطعم المسکین, مسکین کو کھانا کھلاؤ. بہت بڑی بات ہے کنجوسوں کے لیے کھانا کھلانا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی صاحب کھانا پانی کی بات کرتے ہیں, مولوی صاحب کو لگ رہا ہے کھانا وانا کھلاؤ, مجھ کو نہیں بھائی. مسکین کا لفظ ہے, فاطعم الامام نہیں ہے, فاطعم المسکین, مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر کوئی غریب ہے, قلاش, محتاج, بیچارے کے پاس کھانے کے پاس کا نہیں ہے, اگر کوئی مسافر ہے وہ بھی وقت کا مسکین ہو گیا, نہیں ہے روپے پیسے, مسکین کو کھانا کھلاؤ تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اور دوسری والی بات تو بہت زبردست ہے, وامسح رأس الیتیم, یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو. اللہ جن کے والدین کو زندہ رکھا ہے ان کی خدمت کر کے اللہ جنت کمانے کی توفیق دے. ہمارے مقتدیوں میں جو اوپر سے نیچے تک بیٹھے ہوئے ہیں, کتنوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے, ابھی جلد جوان ہے, 40-45 سال کی عمر ہے, 30 سال کی عمر ہے, لیکن پھر بھی باپ کا نام آتا ہے دل دھک سے ہو جاتا ہے. وہ محبت, وہ شفقت. ایک بات بتلاؤں میں, آپ بڈھے ہو جائیں نا, آپ 60 سال کے ہیں اور آپ کے ابا 80 سال کے, 85 سال کے, تو 60 سال والے بڈھے کو 80-85 سال والا بڈھا جب ایک ہاتھ رکھتا ہے لڑکے پر نا, تو ایک عجیب محسوس ہوتا ہے, بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ابھی آپ بڑے ہو گئے, اتنے جوان ہو نا, ماں اگر آپ کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے سہلا دیا, سر میں تیل لگا دے, اللہ کی قسم بیوی 100 مرتبہ لگاتی رہے, وہ سکون ملنے والا نہیں ہے جو ایک ماں جو ہے 1 منٹ صرف آپ کے سر پر رکھ دے. یہ ممتا ہے,
یہ والدین کی محبت ہے، لیکن وہ والدین دنیا سے چلے جائیں، 10 سال کا بچہ ہے، 5 سال کی بچی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، دنیا چھوڑ کر کے پاس چلا گیا، اس کی دنیا اندھیری، جہان اس کا اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر کے غور کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بلکتے سسکتے رو رہے ہیں، باپ مر گیا۔ تو ایسے عالم میں اگر آپ کے گھر میں ہو جائے، آپ کے رشتہ دار میں ہو جائے تو کیا احساس ہوگا؟ تو اسلام نے آپ کو احساس دلایا، اور احساس دلانے کے لیے، دل کے نرمے کے لیے ایک قانون، ایک ضابطہ دیا اور ایک نسخہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے باپ نہیں ہے اور وہ بالغ ہونے سے قبل ابھی اس کی زندگی چل رہی ہے، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کم سنی میں ہے، ابھی صغر سنی میں ہے، کم عمر ہے، 7 8 5 10 12 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعائیں دیجئے، اس کے کام آئیے، آپ کا دل نرم ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا نکات کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے دل جو ہے سخت ہیں کیوں؟ یعنی ہمارے دل سخت ہیں کیوں، یا ہمارے دل سخت ہو کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں سختیاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ذکر سے آپ غافل کر لیں گے تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ خبردار، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، جس کو کہتے ہیں فضول گفتگو، لنترانی مت ہانکا کرو۔ اگر لنترانی ہانکنے کا دل کہہ رہا ہے تو قرآن کھول لو، تلاوت کرنا شروع کر دو۔ یوں ہی بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنے کے لیے ادھر کا ادھر، ادھر اور ادھر کی لنترانی مت ہانکا کرو۔ زیادہ بات اگر کرنی ہے تو ذکر و اذکار کرو، ورنہ کم بولو۔ عقل مند آدمی کم بولتا ہے، دانشور آدمی سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف آدمی ہاں ہوں ادھر دیکھو ادھر چرچا کیے بیٹھا ہے، ادھر دیکھو ادھر چرچا کیے بیٹھا ہے، ادھر دیکھو کسی اور کی کہانی چھیڑے بیٹھا ہے، وہاں دیکھو تو کسی اور کی کہانی چھیڑے بیٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اپنی امت کے لوگوں کو، ہم کو اور آپ کو، دنیا کے مسلمانوں کو، لا تکثر کلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، کم باتیں کرو، ضرورت کے حساب سے کرو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا، قسوۃ للقلب، دل سخت ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر اور باتوں میں آپ محو ہو جائیں گے، دنیا میں محو ہو جائیں گے، کسی اور کا ذکر چھیڑ کر کے محو ہو جائیں گے، تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ملی آپ کو۔ اور آپ دیکھیے اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل اور پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر و اذکار نہ کرنے والا شخص مر چکا ہے، اس کا مزاج مر چکا ہے۔ آپ تصور کیجئے۔ تو اللہ اگر زیادہ بات کرنی ہے تو اللہ کی بات کرو، رسول اللہ کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، دینیات کی باتیں کرو۔ زیادہ بات کرنی ہے تو، ورنہ چپ رہو، خاموش رہو، کم بات کرو۔ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ تو دل کی سختی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب، ایک ریزن، ایک وجہ اور ایک علت آپ کے سامنے یہ ذکر کی گئی کہ ہم اور آپ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتوں میں اگر محو ہو جائیں گے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا۔ دوسری بات میرے بھائی آپ دیکھیے، موت سے غفلت۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔
جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو گے. ایسی درگت بنتی ہے قبرستان میں. موت کو یاد کیا کرو. جب آدمی موت کو یاد کرے گا، مرنا ہے. کتنی بار آپ کو ہر الگ الگ موضوع پر جب کبھی بھی موت کی بات آتی ہے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، کلیجہ شک ہو جاتا ہے، آدمی ٹٹی پیشاب کر دیتا ہے. روح اتنی آسانی سے نکلنے والی نہیں ہے. مرنے والے کے سامنے سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. مر رہا ہے، وہ پریشانی جاننے کے عالم جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، زبان باہر، آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ایسے دنیا کے اندر ایسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر کے. تو موت کو یاد کرو گے تو آپ کا دل نرم ہوگا، موت سے غفلت کرو گے تو دل سخت ہوگا. اس کو ذہن میں آپ رکھیں. تیسری بات میرے بھائی، گناہوں پر گناہ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز خبردار، کلا بل رانا، ان کے دلوں پر جو ہے رین لگ گیا ہے، زنگ. اصل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر اس کے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے، ایک بلیک دھبا پڑ جاتا ہے. گناہ گناہ گناہ، دل بلیک کالا. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد میں اللہ کا ذکر و اذکار کر لیا، گناہ کرنے کے بعد میں اعمال صالحہ کر لیا تو دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، وہی بلے ہو گیا ان کا دل. تو میرے بھائی آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ گناہوں پر گناہ اگر آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا دل اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا. گناہ کرنے والے شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا ہے یا کم کرتا ہے، جو جتنا پاپی ہوگا اس کا دل اتنا سخت ہوگا، جو شخص جتنا کم پاپی ہوگا اس کا دل اتنا کم سخت ہوگا. اب اگر کوئی شخص ہے اور اس کا دل بڑا سخت ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ میں تو گناہ میں کہیں زیادہ ڈوبا ہوا نہیں ہوں، تو اس کا علاج کرنا چاہیے. حق کا انکار اور خواہشات کی اتباع، یہ بھی ایک دل کی سختی کا سبب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے لاپرواہی برتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. کسی کا قوم کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بطور مثال، غالباً بنی اسرائیلیوں کے متعلق ہے، یہودیوں کے تعلق سے، کہ انہوں نے جب لاپرواہی برتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو ہمارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو دیا ہوا دستور ہے، لائحہ عمل ہے، اگر ہم اور آپ بھی اس سے لاپرواہی برتیں گے تو ہمارے اور آپ کے دل بھی سخت ہو جائیں گے. تو حق بات کا انکار اور اپنے من مانی عمل کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. اور دیکھیے ہمارا دل نرم دل اور کیسے سخت ہوتا ہے، ہنسی مذاق اور لہو لعب میں پڑے رہنا. آدمی ہنسی مذاق میں پڑا ہوا ہے، لہو لعب میں، کھیل تماشے میں چلا رہا ہے، موبائل تو چلا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، مذاق، ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو چل رہا ہے، چائے پی رہا ہے، چسکیاں لے رہا ہے تو لے رہا ہے، ہنسی مذاق میں پڑا ہوا ہے، ہاں پہ لگا ہوا ہے. ارے چلو یار اذان ہو رہی ہے، ارے یار پڑھ لیں گے، اور اس مسجد میں چل کے پڑھ لیں گے نا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہے وہاں، نہیں وہاں چل کر کے پڑھ لیں گے. آدمی لاپرواہی کرتا جا رہا ہے. تو لہو لعب میں پڑھنا یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کی دلیل میں نے دے دی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں چھوڑ کر کے یہ آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ وقت چلا جائے گا، ٹاپک ادھورا ہی رہ جائے گا. دل ہمارا نرم کیسے ہو، سختی تو میں نے بتا دی کہ کیسے کیسے سخت ہوتا ہے.
باقی اور بھی اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عمل کرنے سے سخت ہو رہا ہے، اس عمل کرنے سے سخت ہو رہا ہے، اور کہیں آپ کو دلیل ملتا ہے بغیر دلیل کے جس بھی عمل سے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ ہمارے دلوں میں نرمی کیسے پیدا ہو، چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے بتلا دیا کہ موت سے غفلت یہ دل سخت ہو جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہو جائے گا۔ پیارے رسول کا فرمان ہے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، دنیا کی تمام لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دنیا کی ترمذی کی روایت ہے دنیا کی تمام لذتوں کو، یعنی دنیا کی تمام لذت ٹوٹ جائے گی اگر آپ موت کو یاد کریں گے۔ تو ہم کو اور آپ کو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے راہگیر، مسافر، اجنبی۔ وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، یعنی اپنے آپ کو یہ سوچو کہ اب مرا کہ کب مرا کہ تب مرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہنستا کھیلتا انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں لوگ، اور 2-4 دن میں یہ ایسا بھول جاتے ہیں کہ جیسے وہ گھر میں تھا ہی نہیں یا گھر میں وہ تھی ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی پیارے رسول نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، آپ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کریں، کب آپ قبر میں چلے جائیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب موت کو آپ یاد کرو گے تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، تو یہ وہ سختی کا سبب کیا ہے؟ موت سے غفلت، اور دل نرم ہو جائے گا جب آپ موت کو کثرت سے یاد کرو گے تب۔ دوسری بات، قبروں کی زیارت، كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم سب کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا تو آپ قبروں کی زیارت کرو۔ فإنها ترق القلب، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، قبر کی جب زیارت کریں گے تو دل نرم ہو جائے گا۔ وتدمع العین، آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، آنسو گر جاتے تھے، لکڑی کڑید رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا، میرے بھائی اس دن کے لیے تیاری کرو۔ جنازہ قبر نہیں تیار ہوا تھا، میت کو دفن کرنا تھا، اور پیارے رسول تھوڑا وقفہ پا گئے، ٹائم پا گئے۔ اب جب آدمی، میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے کہ جب آدمی بار بار ناخن چبا رہا ہو، بار بار کھجلی کر رہا ہو، دماغ حاضر نہ ہو تو کچھ کرتا رہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا فکر کی انتہا میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو کچھ حرکت کرتا ہے آرام سے۔ تو پیارے رسول فکر کی انتہا میں جا کر کے مٹی کو کڑید رہے ہیں، پھر اچانک اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے احباب صحابہ کرام اس دن کے لیے تیاری کرو۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی تیاری کریں اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کریں اور قبروں کی زیارت کرنے جائیں۔ 3 فائدہ ہوگا، آپ کو کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا، آنکھیں بہ پڑیں گی، وتذکر الآخرہ، آخرت وہاں سے یاد آئے گی۔ 3 فائدہ ہوگا قبروں کی زیارت کرنے سے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے روک دیا تھا، جاؤ گے وہاں ہاں وہ کرو گے، رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن جایا کرو، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ہم اور آپ کب جاتے ہیں بھائی؟ ہفتے میں یا تو کبھی کبھی جمعہ کو چلے جائیں گے، یا ایک دن آتا ہے 15ویں شعبان، کہتے روحیں سب آ گئی ہیں، قبرستان میں چلو، چراغ وراغ جلا دو، وہاں جاتے ہیں۔ سال بھر میں ایک بار قبروں کی زیارت بار بار یا کہاں جاتے ہیں بھائی؟ یا وہاں جائیں گے جہاں کچھ چڑھانا بڑھانا ہے، جائیں گے قبر پر، کہیں کہ ہاں پیارے رسول نے فرمایا ہے مولوی صاحب کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ بھیا بابا کے قبر کی زیارت نہیں، گدھا اڑا اور کتا مر گیا اس کی قبر کی زیارت کرنے آپ جا رہے ہو۔ قبر کی ایسی قبر کی زیارت کرو جہاں جانے کے بعد میں آخرت یاد آئے، آنکھیں بہ پڑیں، اور اس کے علاوہ دل نرم ہو جائے۔ آپ تو ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں میلہ پہلے سے لگا ہو، وہاں تو دل آپ کا مگن ہو جا رہا ہے، عورتیں جھوم رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، میلہ کا سما ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہے، وہاں آپ کو آخرت یاد آئے گا۔ وہاں تو دنیا یار سب سے بڑھیا ہے بھائی، چھوڑ چھاڑ کے یہیں آؤ تو کھانے پینے کا تو انتظام پہلے سے انتظام ہے، وہاں دنیا یاد آئے گی، وہاں تو دنیا یاد آئے گی، وہاں تو آپ کا فائدہ مل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی جگہ جاؤ، قبر پر جانا ہے، اور قبرستان میں قبر ہوتی ہے، کوئی مزار بنا کے قبر رہی نہیں ہے، وہ تو مزار ہو گیا، اس کا لفظ ہی بدل گیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے احباب، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، قرآن میں تدبر کریں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا یہ قرآن میں تفکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ گیا ہے؟ معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن میں غور نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو گیا ہے اور اس کے دل پر تالا لگ گیا ہے. تو قرآن میں ہمیں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ہم اور آپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم اور آپ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دل اگر ہمارے سخت ہو جائیں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. اگر ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو جائیں، ہم اور آپ تو مگن ہیں، سخت ہو یا نرم ہو جیسے بھی ہو، اس سے کیا کرنا ہے. وہ صاحب کلمہ پر روزہ چپ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، جنت تو انشاءاللہ مل ہی جائے کہ آدمی امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ دیکھیے، ان ابعد اللہ القلب القاسی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ دور وہ شخص ہو جائے گا جس کا دل سخت ہو جائے گا. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تعلیمات سے عمل کرنے سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اگر آپ آخرت کے اعتبار سے سمجھیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے بہت دور بھگا دے گا ایسے شخص کو جس کا دل دنیا کے اندر سخت رہا ہوگا. اس لیے آپ سوچئے اور غور کرنا چاہیے. ایک چیز اور میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے دل کیسے نرم ہوں گے. دیکھیے، دلوں کی نرمی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی سے کٹ جائیں تو کٹ جانے کے بعد میں پڑھ کر کے سلام کرنے کی عادت ڈالیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، ایمان تمہارا پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم محبت کرو. اور بتلاؤں ایک چیز، کیا میں ایک چیز بتلاؤں کہ اگر تم وہ چیز کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پھیل جائے گی. افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کرنا، اور جہاں محبت ہوگی، جب آدمی محبت کرنے لگ جائے گا تو دل سخت نہیں ہوتا ہے. کسی محبت کرنے والے کا دل سخت نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا بھائی، آپ تو تجربہ کر لیجئے، آپ کی بیوی سے جب بڑی زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو کوئی لاکھ شکایت کرے آپ ایک بات نہیں مانیں گے. والدین سے آپ کی بڑی محبت، جب آپ کی محبت ہوگی تو دل میں نرمی ہوگی. جو کام کہیں گے 1 بجے رات کو، بابو طبیعت خراب ہے دوا کرواؤ، بابو پانی لا کر کے دے دو، آپ لے آئیں گے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو جب دل میں محبت رہے گی تو آپ کے اندر آٹومیٹک دل میں آپ کی نرمی پیدا ہو جائے گی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کا ایک ضابطہ اور ایک بہترین پیار بھرا نسخہ یہ دیا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو. کتنا آپ سے کوئی شخص کٹ گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا دل اس کا، اور آپ بھی بڑی دوریاں بنا دیے. ایک آدمی بھاگ رہا ہے آپ سلام کرو، ایک آدمی بھاگ رہا ہے آپ سلام کرو. اللہ کی قسم اس کے دل میں دل بدل نرمی پیدا ہوتی جائے گی، اس کا دل نرم ہو جائے گا آپ کے تعلق سے. یہ تو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اور آپ نے زندگی میں تجربہ بھی کیا ہوگا. اچھا، انبن ہے کوئی لے جا کر کے آپ کو میل ملاپ کروا دے، اچھا سلام کرنے چلو واسطے، تو سلام کرنے کے بعد میں 4 مہینہ بات نہیں کیا تھا، 10 مہینہ دور تھا، لیکن جیسے وہ ملے گا سلام کر لے گا، پھر اس کے بعد میں ایک ساتھ چلنے لگے گا، ایسا لگے گا کہ بھائی صاحب کوئی تلخی ہی نہیں تھی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے سلام کا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام کے تعلق سے مصافحہ بھی کرنا چاہیے. تصافحوا یذهب الملہ. جب آپ مصافحہ کرو گے تو مصافحہ کرنے سے جو دل میں کدورت، عداوت، بغض، نفرت، دلوں میں سختی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے گا. دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. دلوں میں جو نفرتیں، عداوتیں کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی تھیں وہ چیز دور ہو جائے گی. تو محبت، دل کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سلام کریں، اس سے محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. اور دوسرا سلام ہی کے تعلق سے ایک بات ہے کہ پڑھ کر کے آپ مصافحہ کر لیا کیجئے. مصافحہ اگر آپ ایک شخص ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ دل اتنا نہیں مل پاتا جب تک مصافحہ نہ کرو. آپ سلام کرتے رہو گے، جواب دے دے گا شرما حضوری نے، لیکن جب آپ مصافحہ کریں گے نا تو
اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آپ ذرا مصافحہ کا آپ دیکھیے، آپ خود آپ نے تجربہ کیا ہے، کوئی ہے عظیم شخص اور جا کر کے سلام کیجیے اور ایسے وہ ہاتھ رکھ کر کے آپ کو دعائیں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو بڑا سکون ملتا ہے. تو مصافحہ بھی آپ کیا کریں، اس سے بھی آپ کا دل نرم ہوگا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، معدت، محبت، رأفت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے. وہ تمام تر اعمال جن سے دل سخت ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان اعمال سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے دل نرم ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.